پاک انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے مطابق گزشتہ 2 سالوں کے دوران پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 65% اضافہ ہوا۔ 2023 کے دوران پنجاب میں دہشت گردی 100% بڑھی، سندھ میں 83%، بلوچستان میں یہ شرح 39% اور خیبر پختونخوا میں 3% رہی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 306 دہشت گردانہ حملوں میں 693 لوگ اپنی جانوں سے گئے، جبکہ 1124 افراد زخمی بھی ہوئے۔ شہید ہونے والے 330 افراد کا تعلق افواج پاکستان، پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں سے تھا۔ دہشت گرد حملوں میں 260 عام شہری بھی جاں بحق ہوئے، جبکہ 103 دہشت گرد مارے گئے۔ السلام علیکم، میں ہوں عائشہ ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاسبان اسلام۔ ناظرین، پاکستان میں گزشتہ کئی دہائیوں سے جہاں دہشت گرد بیرونی اسپانسرڈ پراکسیز کے طور پر ملکی اثاثوں پر حملہ آور ہیں، وہیں سی پیک اور اس سے جڑی پاک چین دوستی بھی ان کا ہدف ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق آپریشن عزم استحکام گزشتہ آپریشنز کی طرح علاقے خالی کرا کر کی جانے والی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ پہلے سے جاری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کو عزم استحکام کی چھتری تلے منظم کیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا مشن ملکی سیاسی اور عسکری قیادت کی ترجیح ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم کی شمولیت کے بغیر ریاست کی ریٹ قائم کرنا ممکن نہیں، جبکہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ قومی حمایت بھی ناگزیر ہے۔ پاکستان میں دہشت گردوں کے اہداف کیا ہیں، ہمارا دشمن دہشت گردوں کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان کے دوست اس صورتحال میں کیا سوچ رہے ہیں؟ ناظرین، 2020 میں ختم ہوتی دہشت گردی 2024 میں ایک بار پھر عروج پر کیوں اور کیسے پہنچی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، انہی سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر ماریہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ آپریشن عزم استحکام کے دوران افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر کو افغانستان کا نام لینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ دیکھیے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت باوجود اس کے کہ پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مہم جو ہے کے اندر کامیابی حاصل کرے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی افغان سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے واقعات میں استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں جو ہے بے انتہا اس وقت امریکی ساخت کے مختلف قسم کے ہتھیار موجود ہیں، جو ابھی تک اس بات پہ ہم جو ہے شفافیت نہیں رکھتے کہ وہ ہتھیار کس جگہ پہ اور کہاں موجود ہیں اور کتنی کوانٹٹی میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہتھیار بتدریج پاکستان کے خلاف مختلف دہشت گردی کے واقعات میں استعمال ہو رہے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف آپریشنز میں اور مختلف اخبار کے مطابق، مختلف خبروں کے مطابق ٹی ٹی پی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، جو پاکستان کے خلاف مختلف قسم کی دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہی ہے، ان کا بھی جو ہے ہلاکتوں کی جو ہے خبر پاکستان میں پہنچی، اور وہ تمام کی تمام خبریں اس بات کی واضح نشاندہی کرتی ہیں کہ وہ افغانستان کی اندر موجود بھی تھے اور افغان سرزمین استعمال کرتے تھے۔ اور آپ نے اس کے علاوہ بارہا افغان جو عبوری حکومت ہے اس کو یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کے دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی کرے، لیکن ان کی طرف سے کوئی خاص ہمیں کامیابی نہیں نظر آئی۔ تو ایسی صورتحال میں اگر پاکستان کو مسلسل یہ خطرہ رہے گا کہ افغان سرزمین جو ہے استعمال ہو رہی ہے بین الاقوامی اور علاقائی دہشت گردی کے لیے، اور بالخصوص پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے، تو پاکستان یہ حق رکھتا ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو پاکستان وہاں جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے ذریعے اگر مخصوص کوئی عسکری جو ہے کارروائی کرنی پڑے تو آپ اس کو کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر ماریہ، کہا جاتا ہے کہ بین الاقوامی اسپانسرڈ پراکسیز ٹیررسٹ حملوں کی ذمہ دار ہیں، تو آپ کے نزدیک ان حملوں کے اہداف کیا ہیں اور دشمن اپنے اہداف کے حصول میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے؟ دیکھیں، دشمن اپنے اہداف میں تو کامیاب نہیں ہوا، لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے اندر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اب اس کے اندر چاہے آپ کی گورننس کے چیلنجز ہیں، چاہے اس کے اندر جو ہے بین الاقوامی جو ہے طاقتیں ہیں جو آپ کے خلاف برسر عمل کام کر رہی ہیں، یا افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ اب ان تمام صورتحال میں پاکستان کو جیسے کہ جو آپریشن عزم استحکام ہے اس میں واضح کیا گیا ہے کہ آپ سیاسی، اقتصادی اور سفارتی سطح، تینوں سطحوں کے اوپر جو ہے کام کریں گے، اس کے ساتھ مل کر جو ہے معاشی اور جو ہے آپ
आपको अगर काउंटर टेररिज्म के लिए एक अस्करी या मतलब उसके लिए एक काइनेटिक ऑपरेशन इस्तेमाल करना पड़ा तो आप वो भी करेंगे। तो ये इस बात की वजाहत है कि इस वक्त आपका जो चैलेंज है वो इसलिए है क्योंकि बाहर से आपके ऊपर मुसलसल प्रेशर आ रहा है और फिर अंदरूनी जो आपके खलफशान है उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सही। अच्छा डॉक्टर मारिया, अब की बार खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कलअदम टीटीपी ही नहीं, दाइश और खुरासान नेटवर्क से भी सामना है। हालांकि दाइश अफगान तालिबान के खिलाफ है और कहीं कहीं इस पर हमलावर भी है। पाकिस्तान में कलअदम तालिबान और दाइश में इतनी कुर्बतें क्यों हैं? देखिए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसमें क्रिमिनल इंटरफेस है, यानी कि जो आपके साथ गैर कानूनी अनासर है या एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो है ताना बाना या उनका जो फ्रेमवर्क ऑफ इंटरैक्शन है, यानी कि उनकी जो एक दूसरे के साथ इल्हाक है वो इस बुनियाद पर है कि वो पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करना चाहते हैं और जाहिर है इस सियासी, माशी और अस्करी अदम एतमाद से या वो चाहते हैं कि उसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करें। यही वजह है कि जो आपको टीटीपी के दरमियान, आइसिस के दरमियान, दाइश के दरमियान जो एक मुसलसल इल्हाक नजर आता है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि अभी तक आपकी जो माशी तौर के ऊपर जो दहशतगर्दी के खिलाफ आपकी रोकने की कोशिशें हैं वो इतनी वाज़े तौर के ऊपर आगे नहीं जा सकी क्योंकि अभी तक हम दहशतगर्दी को जोग्राफाई नुक्ता नज़र से देख रहे हैं, जबकि जिस दहशतगर्दी का पाकिस्तान को सामना है ये पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर, हर जगह से पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो है एक तरह से आप कह सकते हैं बरसरे अमल है। अच्छा, बलूचिस्तान में BLA जैसी लेफ्टिस्ट तंजीम मजहबी इंतहा पसंदी कलअदम टीटीपी के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ कर रही है। इस एनेक्सिस की बड़ी वजह क्या है? क्या इस सब कुछ को बैरूनी आकाओं के इशारे पर मुल्की सिक्योरिटी इदारों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखना चाहिए? देखिए, जाहिर सी बात है, जब आप कहते हैं कि आपको 5वीं तर्ज जंग का सामना है तो उसके अंदर जो बुनियाद होती है वो यही होती है कि वहाँ की रियासत को कमज़ोर किया जाए और जो रियासत के साथ मुंसलिक वो अदारे जो दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जोई करते हैं उनको जो है निशाना बनाया जाए। और इसमें जो सर फहरिस्त दो अदारे आते हैं उसमें एक किसी भी मुल्क की अफवाज आती हैं और उसके बाद उनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आती हैं, यानी कि कानून नाफिज करने वाले अदारे। तो इनको मुसलसल जो है निशाना बनाया जाता है दहशतगर्दों की तरफ से, ताकि ये तासुर पैदा हो आवाम के दरमियान कि वहाँ लाकानूनी है और इसलिए अगर वो इन दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिलकर चलेंगे तो शायद उनका मुस्तकबिल महफूज होगा, उनकी माशी, सियासी और इक्तिसादी तरक्की में वो उनकी मावन के तौर पे काम करेंगे। यही काम आपने देखा जो दाइश ने करने की कोशिश की इराक के अंदर, और इस वक्त भी वो जितने लोकल क्रिमिनल ग्रुप्स हैं जहाँ जहाँ आपकी रियासत कमजोर होती है किसी भी मामले से, वहाँ जहाँ भी आपका जस्टिस सिस्टम जो है कमजोर होता है वहाँ जो है ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो जड़ पकड़ने की कोशिश करती हैं। यही वजह है कि अज़्म इस्तेहकाम का जो बुनियादी मकसद भी ये है कि जो कानूनी इस्तिलाह से और इसके साथ साथ जो मुंसलिक बाकी जो रियासत के मुख्तलिफ टूल्स हैं उनके जरिए आप इस जो नया उभरती हुई दहशतगर्दी की लहर है उसको तोड़ सकें। अच्छा डॉक्टर मारिया, नेशनल एक्शन प्लान पर संजीदगी से अमल दरामद ना होना भी हमारे लिए मसाइल का सबब बना। आपके ख्याल में नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद ना कराने का जिम्मेदार कौन है? देखिए, बात दरअसल ये है कि दहशतगर्दी एक ऐसा नासूर है कि जब ये वाज़े होता है तो आप उसका जो एक तरह से आप कह सकते हैं उसका असर है वो तमाम लोगों तक पहुंचता है। लेकिन जब आप देखते हैं, आपने तकरीबन जो है से 22,000 जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। उन 22,000 इंटेलिजेंस ऑपरेशन से आपने जो उनके कामयाब दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो तकरीबन 100 से ज़ायद या 100 के करीब हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो तनासब है आपकी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का और जो कामयाब दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, अगर आप उसको देखें तो हज़ारों और 100 के दरमियान है। लेकिन ज़ाहिर है जो कामयाब ऑपरेशंस होते हैं वो आप वाज़े नहीं करते हैं, लेकिन जो नाकाम ऑपरेशंस होते हैं उसकी वजह से बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं और फिर मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि हम दहशतगर्दी को पाकिस्तान के अंदर किस तरह कंटेक्चुअलाइज करते हैं। पहली बात तो ये है कि एक जोग्राफाई जो है ना ही जोग्राफाई नजरिया है और ना ही एक जोग्राफाई अमल। तो इसलिए ये कहना कि KPK में दहशतगर्द किसी और नौइयत के हैं, बलूचिस्तान में किसी और नौइयत के हैं और सिंध में किसी और नौइयत के, ये गलत होगा। पहली बात तो ये है कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो जहाँ जहाँ भी आपकी रियासत कमजोर होती है उसको इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए। तो जाहिर है आपका जो रद्द अमल है वो भी एक फेडरल सतह से आएगा, उसके बाद फिर सूबाई सतह पे आपको करना पड़ेगा।
دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ کی فرنٹ لائن پہ جیسے کاؤنٹر ٹیررزم آپ کی فورس ہے اس کو بھی جو ہے آپ کو قانونی اصطلاحات کے ساتھ معاشی اصلاحات کے ساتھ ان کو نہ صرف بابر کرنا ہوگا بلکہ ان کو بھی مضبوط کرنا ہوگا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کامیاب آپریشنز ہوتے ہیں تب تو ان کو سراہا جاتا ہے لیکن اس کے بعد جب بھی کوئی ناکامی ہوتی ہے یا کوئی اور چیلنج ہوتا ہے تو اس کو نہیں دیکھا جاتا. اور تیسری سب سے اہم بات ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ جو لوگ آپ کی طرف سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے انٹیلیجنس کے اداروں کی طرف سے دہشت گردی کے خلاف کام کرتے ہیں ان کے خاندان کو اور ان کو بھی تحفظ دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. اسی طرح جو آپ کے جج صاحبان ہیں جو لوگ دہشت گردی کے واقعات میں سزائیں دیتے ہیں ان کو بھی تحفظ دینا ریاست کی زمرے میں آتا ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو قانونی مینڈیٹ چاہیے اور اس کے لیے صوبائی حکومتیں بڑی حد تک ذمہ دار ہیں کیونکہ جو قومی فیصلے ہیں وہ تب تک اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک صوبائی اور جو آپ کی وفاقی حکومت ہے وہ ایک یکسوئی نہیں رکھتے اس طریقہ کار پہ اور طرز عمل پہ کہ کس طرح آپ نے ان تمام اداروں کو مضبوط کرنا ہے بہتر کرنا ہے اور پھر اس کے بعد لوگوں کو تحفظ دینا ہے تاکہ جو عام شدت پسندی کی لہر ہے اس کو توڑا جا سکے اور دہشت گردی کی کمر کو توڑا جا سکے. تو اس میں کسی ایک فرد واحد کا ایک طرح سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ منحصر قوم ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہوگا اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس نے کیا ذمہ داری اٹھانی ہے اور کتنی حد تک ہم ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں. اچھا ڈاکٹر ماریہ، خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آپریشن عزم استحکام کے شروع کرنے کی کچھ معاشی وجوہات بھی ہیں، خاص طور پر سی پیک فیز 2 کا آغاز. کیا ملک میں امن اور استحکام کے لیے آپریشن یا کارروائی دوست ملکوں کا مطالبہ ہے؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ظاہر سی بات اگر آپ کے ملک میں سیاسی عدم اعتماد مطلب ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں آپ سیاسی طور پر محفوظ نہیں ہے یا انسٹیبلٹی ہے تو اس کا جو نقصان ہے وہ آپ کی معاشی ترقی کا ہوگا. اور یہ جو بھی لوگ ہیں وہ چاہیں گے کہ اگر ان کی اقتصادی جو مفاد ہیں وہ آپ کے ساتھ منسلک ہیں تو سیاسی مفاد کو مستحکم کرنا بھی ان کے لیے لازم ہے. اس کے ساتھ ساتھ عسکری طور پہ بھی جو بھی آپ کاروائیاں کر رہے ہیں اس کے پیچھے آپ ایک معاشی کمر بھی رکھتے ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ کہنا کہ یہ آپ چین کے لیے کر رہے ہیں امریکہ کے لیے کر رہے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کی بنیادی مقصد جو ہے اس کا جو بنیادی فائدہ ہے پاکستان کی اقتصادی ترقی کا وہ پاکستان کو ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام کو. اور ظاہر سی بات ہے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی عوام کسی صورت بھی جو ہے دہشت گردوں کی زد میں آئے اور جانی مالی نقصان اٹھائے یا وہ مسلسل اس خوف سے گزرے کہ اس کے اوپر شدت پسندی دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوگا. اچھا آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی ڈاکٹر ماریہ کہ پاکستان افغانستان پر ہونے والے دوحہ امن مذاکرات میں بھی شریک ہو رہا ہے. کیا وہاں پر سٹیک ہولڈرز کے سامنے ملک میں سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کا معاملہ اٹھایا جائے گا؟ دیکھیں نہ صرف ہمیں یہ معاملہ اٹھانا چاہیے لیکن جو اقوام متحدہ کی بنیادی ریزولوشن تھی افغانستان کے خلاف یون سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن 1373 اور 1267 اس کے تحت یقینی طور پہ ہمیں یہ بات اٹھانی چاہیے کہ افغان سرزمین بین الاقوامی یا علاقائی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ کے پاس شواہد موجود ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو داخلی سطح کے اوپر ان شواہد کو قلم بند کرنا ہوگا اور قلم بند کرنے کے بعد یہ تمام ثبوت جو ہے اس پروسیس میں بھی اٹھانے ہوں گے اور افغان حکومت کو بھی اس بات پھر باور کروانا ہوگا کہ یہ ان کے مستقبل کے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ان کے مستقبل کے لیے بھی بہتر نہیں ہے کہ افغان سرزمین میں مسلسل دہشت گردی کے واقعات رونما بھی ہوتے رہے اور اس کو سرزمین کو استعمال کیا جائے بین الاقوامی یا علاقائی دہشت گردی کے لیے. ہمیں یہ ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ آپ نہ صرف دوحہ پروسیس میں یہ بات اٹھائیں لیکن اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں بھی یہ بات اٹھائیں اور اس کے علاوہ ان تمام ممالک کو جو پابند ہیں کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو جو ہے جن کا تعلق افغان عبوری حکومت کو واپس لانے کے ساتھ تھا کہ وہ بھی اس بات کا فیصلہ کریں کہ اگر یہ ہوتا ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے افغانستان کے اندر امریکی ساخت کے جو ہے ایک ان آئیڈینٹیفائل مطلب بہت بڑی تعداد کے اندر جو قانون جو اسلحہ موجود ہے اس کی بھی شناخت اور اس کا بھی جو ہے شفافیت ہمیں چاہیے کہ آخرکار وہ کدھر ہیں اور کیا ان کو ڈسٹروائے کیا گیا یا امریکہ ان کو واپس لے کے گیا گیا اور اگر نہیں تو پھر ظاہر ہے اس کی کچھ ذمہ داری ان کو اٹھانی ہوگی کہ یہ مسلسل جو ہے دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو اس کی روک تھام کیسے کی جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ آپ کے وقت کا. ناظرین، سیاسی جانب سے آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے
آپریشن کے بجائے مذاکرات پر زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ اسی سب پر بات ہوگی لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کیا افغانستان واقعی پاکستان دشمن دہشت گردوں کا بیس پوائنٹ بن چکا ہے اور سیاسی شخصیات کی جانب سے آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، چیئرمین ایکس سروس مین بھی ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپریشن عزم استحکام کی سیاسی شخصیات کی جانب سے مخالفت کی وجہ کیا ہے، اور کیا مجوزہ آپریشن کا ماضی میں کیے جانے والے آپریشن سے موازنہ جو کیا جا رہا ہے، خود سے نتائج نکال لینا درست عمل ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہمارے بھائی ہیں مختلف پارٹیز کی، ان کی جو ریزرویشنز ہیں یہ ناقابل اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے یہ ریاستی مفادات کو داؤ پہ کیوں لگاتے ہیں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے جو پہلے ہم کرتے تھے۔ پہلے جو بڑا آپریشن تھا وہ ضرب عضب کا تھا اور پھر رد الفساد میں بھی ہوا، لیکن in addition to that کچھ لوکلائز سوا کے آپریشن، کوئی کراچی کے آپریشن، وہ بڑے ضروری تھے۔ وہاں رینجرز استعمال ہوئی، سیکنڈ لائن فورسز ہوئی، اور پھر یہ رب عضب جو ہے اس کے اندر تو اس لیے جانا ضروری تھا کہ یہ ٹرائبل بیلٹ کے جو وزیرستان کے علاقے تھے اور بہت سے جنگل اور ماؤنٹینز ناقابل اپروچ تھے، بالکل ایبسولوٹلی نو گو ایریاز تھے، اور ان میں جب اگر ایون فوج کا ایک سپاہی بھی نہیں تھا، کوئی سے نہیں تھی، وہاں جو کچھ کنٹرول تھا وہ بیت اللہ مسعود اینڈ حکیم اللہ مسعود اینڈ دی لائکس، بہت سارے جو وار لارڈز تھے انہوں نے کیا ہوا تھا۔ اور آپ اگر آگے جائیں بھی کوئی تو وہ آگے سے آٹومیٹک ویپنز بھی تھے، گرینیڈز بھی تھے، راکٹ لانچرز بھی تھے، ان کے پاس ہر ہتھیار اور بین الاقوامی سطح پہ تھا، تو وہ اس لیے فوج کشی کرنی پڑی باقاعدہ۔ اور وہ فوج اب بھی آج تو اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے، اللہ کے کرم سے کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ پہلے تو کراچی میں نو گو ایریاز تھے، تو اس لیے کوئی یہ اس کا موازنہ نہیں ہے، اور یہ صرف ایک انڈیور ہے، ایک قسم کا ایک مصمم ارادہ ہے کہ ہم دہشت گردی کو ختم کریں گے۔ افواج پاکستان اکیلے دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکتے، یہ کوئی بھی ذی ہوش انسان آپ کو بتائے گا۔ وہ تو صرف جہاں ٹیررسٹ کی کوئی نیسٹ ہے تو اس کو بسٹ کر دیں گے، کسی کو مار دیں گے، لیکن اوورآل دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آئی تھنک پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی، میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے، پبلک کی اوپینین، آپس میں مل کے ہمیں وہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ وہی ہوگا۔ بالکل جنرل صاحب، کیا کامیاب مذاکرات کر کے کالعدم تنظیموں کو قومی دھارے میں نہیں لایا جا سکتا؟ آپریشن کے مقابلے میں کیا ایک آپشن نہیں ہے؟ ہماری کچھ سیاسی جماعتوں کا یہ مطالبہ بھی تو ہے۔ جی دیکھیں، اس میں دو تین چیزیں ضروری ہیں۔ یہ پوائنٹ تو آپ کا بڑا ویلڈ ہے، اور عام فہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی بات چیت کریں اور یہ کریں۔ دیکھیں، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ دشمن کی نوعیت کیا ہے۔ مثلا آپ کے پاس ایک آئی ایس کے ایلیمنٹس ہیں پیچھے، اسپیشلی آئی ایس خراسان۔ ابھی ان سے مذاکرات آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے چائنیز کے ہمارے انجینئرز کے اوپر داسو میں حملہ کیا۔ نمبر 2 ہے آپ کا بی ایل اے والے لوگ ہیں جو بلوچستان میں وہ ایک نئی ان کے پیچھے انڈیا ہے، مودی ڈائریکٹلی ایڈریس بھی کرتا رہا ہے، اور ان کو بھی یعنی ان کے ساتھ کچھ ڈائلاگ کی بات ہو سکتی ہے، چونکہ یہ ان کی ایک نظریاتی طور پہ وہ کر رہے ہیں، پولیٹیکلی انگیج کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ ادھر نمبر 3 کیٹیگری ہے یہ ٹی ٹی پی کی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ٹی ٹی پی والے جو ہے نا، یہ نائدر ہیئر نار دیر، یہ تو وہ ایسے لوگ ہیں جو پہلے بات کرنا چاہتے تھے، پچھلی حکومت نے انفارچونیٹلی کچھ لوگوں کو اندر آنے دیا، وہ اندر بھی آ گئے، ادھر سے بھی پھر پرابلم شروع کر دیے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہ کوئی ایسی منظم کوئی انسرجنسی نہیں ہے، یہ آن سپاٹ ایک ٹربل کریٹ کرنے کے لیے، ایک انویسٹمنٹ کو روکنے کے لیے، وہ اس طرح کی چیزیں۔ پھر ایک القاعدہ والے بھی ہیں، وہ ایک بین الاقوامی سطح پہ فنکشن کرتے ہیں ان کا اپنا، تو آپ کس سے ڈائلاگ؟ تو دیر فور آئی تھنک اپنے گھر کو مضبوط کیا جائے، سیاسی طور پہ ہم متحد ہوں، فوج کو مضبوط کریں، اور نیبرز کے ساتھ کوشش کریں کہ ڈپلومیٹیکلی سچویشن کو امپروو کیا جائے، خصوصاً افغانستان۔ اچھا، آپ کی اسی بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گی۔ گزشتہ دنوں کالعدم ٹی ٹی پی کے گرفتار ہونے والے کمانڈر نے پاکستان میں دہشت گردی واقعات میں را کے ملوث ہونے کا انکشاف کیا ہے۔
کیا طالبان حکومت میں بھی را کا نیٹ ورک افغانستان میں متحرک ہے؟ دیکھیں یہ تو بڑی، ہمیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کوئی نئی خبر نہیں لے کے آیا ٹی ٹی پی کا نمائندہ. صحیح. ہمیں پتا ہے، ہم چونکہ مطلب اینی باڈی جو سیکیورٹی کے آپریشن سے آشنا ہو، اور ہم جیسا کوئی سولجر جس نے پتا ہو کہ وار انوائرمنٹ کیا ہوتی ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. انٹیلیجنس پہلے لینی ٹارگٹ کی، پھر آپ نے اس کا سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہونا، پھر آپ کے پاس پیسے ہونے، فائنانشل لاجسٹکس، پھر آپ کے پاس ویپن ہونے. یہ کون کر رہا ہے؟ مطلب ہے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ طالبان ان کو پیسے دے رہے ہیں یا کر رہے ہیں. یہ وہاں جو گروپس ہے اس کے پیچھے راہ ہے، پہلے بھی راہ تھا. جتنے ان کے یہ جو تھے یہ کونسل خانے اپنے طور کے اوپر وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے ڈپلومیٹک جو ہیں اسٹیشنز ہیں، لیکن وہ سارے جاسوس خانے تھے، اور وہاں سے وہ لانچ کر رہے تھے. 12 تھے تقریباً ان کے انڈین کے وہاں. تو راہ تو ہر جگہ، اور راہ والے تو دیکھیں وہ دے ڈونٹ ہائڈ. ابھی تو ان کا راہ کو چھوٹے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے 20 سکھوں کو مارا ہے. اگلے دن ان کا ایک تجزیہ نگار ٹی وی پہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے فوج کے ایک بریگیڈیئر کو ہلاک کر دیا ہے. تو وہ بھی انوالو ہے 100%. اچھا، کالعدم تنظیم کے کمانڈر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز کو بدنام کرنے کے لیے لاپتہ افراد کو کالعدم تنظیموں کے ذریعے افغانستان منتقل کر دیا جاتا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں لاپتہ افراد کو آف کورس کوئی حکومت تو کبھی بھی نہیں چاہتی نا کہ وہ اپنے کڈس اینڈ کن سے الاؤ کر، لیکن جب وہ اس طرح کی کارروائی میں پاکستان کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم ریڈار میں آ گئے ہیں، کسی وقت بھی پکڑے جائیں گے، تو وہ پھر بھاگ کے ادھر جاتے ہیں اپنے ماسٹرز کے پاس، اور وہاں اکٹھے ہو کے اور پھر ان کو کہتے ہیں جی کہ ہم تو، اور ادھر پیچھے رونا پیٹنا ہوتا ہے، ایجنسیوں نے اٹھا لی ہے، وہ تو ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے ہیں. اور یہ بھی سچی بات ہے. اور یہ دیکھیں فرام دی ہارسز ماؤتھ آپ سن رہے ہیں کہ وہ راہ ٹی ٹی پی کا نمائندہ بتا رہا ہے کہ جی ادھر ہوتے ہیں لوگ اور یہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اچھا جنرل صاحب، یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان کے افغانستان سے تعلقات بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہو چکے ہیں. کیا ہم طالبان قیادت سے اعتماد کا رشتہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، یا افغان قیادت فی الوقت کسی اور کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دونوں طرف سے آپ کو ایک ایفرٹ کرنی ہوگی. ایک تو پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ کنیکشن ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے، افغانستان کے ساتھ ان کے اگر کوئی شکوک و شبہات ہے تو دور کرے، اور اپنی جو شکایات ہیں ان تک پہنچائیں. وہ ہمارے بھائی ہیں، نیبر ہیں. ابھی بھی 30 لاکھ لوگ ان کے ہمارے اینگل میں بیٹھے ہیں. ہم ان کی ہر لحاظ سے وہ لینڈ لاکڈ ہیں، ٹرانزٹ ٹریڈ ادھر سے ہے، ہماری ہمدردیاں پشتون ادھر زیادہ ہیں ادھر کم ہیں. تو یہ ہے. لیکن نمبر 2 ان کی اپنی مجبوریاں نے بھی کہی ہوئی ہے، اور وہ پھر لانچنگ پیڈ افغانستان استعمال ہو رہا ہے. اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں اس کو کنٹرول کیسے کرنا. صحیح. اچھا جنرل صاحب، 2014 میں آپریشن ضرب اسب کے نتیجے میں دہشت گردوں پر قابو پا لیا گیا تھا، لیکن گزشتہ 2 سالوں کے دوران دہشت گردی میں 78% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. آپ کے نزدیک دہشت گردی میں دوبارہ سے اضافے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بڑی وجہ یہ ہے نا کہ حالات بدل گئے ہیں. یعنی اس وقت تو فوج لگی. ہوا یہ تھا کہ جون کے 2014 کے بگننگ میں کراچی کے جو انٹرنیشنل جناح ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ آگے ضرب عضب کا مسئلہ شروع ہوا. اینڈ دین ڈٹرمنٹ تھے کہ ساؤتھ وزیرستان نارتھ اور گلی گلی سرنگ ان کے عقوبت خانے ان کے سارے ہٹاؤ ٹو دیے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. پھر نیشنل ایکشن پلان بنا، اس کے 20 پوائنٹ تھے. ان 20 پوائنٹ جو ہے ملٹری کورٹس بنی، بہت سی کو 9000 سمز کو جو ہے وہ ختم کیا گیا، مدرسے بند کیے گئے، بہت سے فنڈز چوک کیے گئے، نیکٹا بنایا گیا. تو میرا مطلب ہے یہ سب کچھ ہوا. ابھی حالات یہ بدلے ہیں کہ ایک تو آپ نے سی پیک سائن کیا ہے جو ایک گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے، اور اس کے لیے یہ اسٹریٹجک ایڈوانٹیج اور اکنامک ہے چائنا کو بھی. ان کے دشمن ہیں جو اس کو ہٹانے کے. نمبر 2 ایک پالیسی ہے ویسٹ کی اور امریکہ کی اور ہمارے جو ایسٹرن نیبر ہے انڈیا والے، کہ پاکستان کو کسی طریقے سے اسٹیبلائز نہ ہونے دیں. تو دیٹ از دی ریزن کہ ابھی جب سے نیٹو
کنٹریز واپس گئی ہیں افغانستان سے تو ان کے 58% افغانستان میں ٹیررزم کے جو انسیڈنٹس ہیں وہ کم ہوئے ہیں 58%. ہمارے 55% ان کے لحاظ سے بڑے ہیں اور اوور آل 75% بڑے ہیں. ان کو ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی ہمیں یہی ایفرٹ کرنی چاہیے کہ کائنیٹک فورس کم سے کم یوز ہو جہاں یہ لوگ ہمارے اڈے چل رہے ہیں. ادروائز اس کی جڑوں کو کھاڑنے کے لیے ہمیں بڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی. اچھا، ماضی میں نیشنل ایکشن پلان کو نظر انداز کیا گیا جس کا نتیجہ دہشت گردوں کے پھر سے متحرک ہونے کی صورت میں نکلا. اس کا ذمہ دار آپ کسے قرار دیں گے؟ دیکھیں سبسیکوینٹ ہم جب بھی سلیکٹ کریں گے نا تو حالات خراب ہوں گے. اگر نیشنل ایکشن پلان اس وقت بنا تھا میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں جی اور اس میں سارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں انکلوڈنگ تحریک انصاف کی قیادت عمران خان صاحب اور عسکری قیادت رئیس شریف صاحب سب ایک ہینڈ ان گلو مل کے تو یہ ایفرٹ بنی تھی اور پھر نیشنل ایکشن پلان پہ سب پہ یقین تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو پھر 2017 کے اندر بھی جو رد الفساد شروع ہوا جی اور اس کے آگے وہ 2018 میں تحریک انصاف آگے انہوں نے بھی اس کو کنٹینیو کیا. لیکن پھر غلطی کی یہ کی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے. ان کو یہ بلیک میلر ہے, یہ آپ کو آگے لگانا چاہتے ہیں, یہ آپ کو سب ڈیو کرنا چاہتے ہیں. تو حکومت تو ایسے نہیں, آپ ان ریکٹ ہے. تحریک انصاف کی تو ایک ریکمنڈیشن تھی کہ طالبان کا دفتر بھی پشاور میں کھولنا چاہیے. میرا مطلب ہے کہ جب آپ کو اے بی سی ڈپلومیسی کا یا پالیٹکس کا نہیں پتا اور یہ وار فیئر جو ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی جینوئنلی ان کے کوئی مطالبات ہیں, یہ اس لیے ہے کہ پاکستان کو رہنا دو. اس کی آپ جو مرضی کریں. ابھی دیکھیں ہم انڈیا سے کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہم شاید گوڈی ہو جائیں گے. آئی ایشور یو کہ جو بنیے کی اپنی مینٹالٹی ہے, جو ہندو پرست ہیں ٹوٹل اور جو مسلمانوں کو نفرت کرتے ہیں, آج آپ کشمیر کے کسی ایشو کو حل بھی کر لیں تو ایون دین دے ول ناٹ الاؤ کہ پاکستان کسی لحاظ سے مضبوط ہو. وہ یہی کہیں گے کہ یہ بھوٹان رہے, سری لنکا, مالدیپ اس طرح ہمارے ونگ کے نیچے رہے تو یہ ہو. اس لیے ہمیں یہ دور رس چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی جنرل صاحب کہ پاک افغان بارڈر پر ویزا پاسپورٹ کی پابندی کے نفاذ میں اتنی تاخیر کی وجہ کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ دیکھیں پاک افغان بارڈر تو برائے نام رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ایوری ڈے تقریباً 35 سے 40 ہزار لوگ آتے جاتے رہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی تعلیم کی فیسلٹیز, ان کے ہاسپٹلز, ادھر آنا ادھر جانا, اور انفارچونیٹلی بہت سی اسمگلنگ, ہر طرح کی مطلب ڈرگ ٹریفکنگ, سب کچھ یہ ہوتی رہی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اور پھر کسی نے ٹرائبل بیلٹ کو بھی نہیں پوچھا, یہ درمیان میں بفر رہا. پھر ابھی کچھ حکومتیں جب آئیں, نواز شریف صاحب کے ٹائم میں بھی پرویز مشرف صاحب نے بھی اپنی ایفرٹ کی, باقی بھی لوگ کرتے رہے, تو کچھ نہ کچھ کر کے دیا. لیکن ابھی اس کو ریگولرائز کرنا چاہیے, ویزے کا پاسپورٹ کا سسٹم پراپر ہو. نمبر 2, جو انلیگل امیگرینٹس ہیں پاکستان کے اندر, یا تو ان کو ریگولرائز کیا جائے جو جینوئن آپ سمجھتے ہیں, اور جن کے پاس پیپر نہیں ہے اور وہ نہیں ہونا چاہتے تو ان کو جیسے حکومت پچھلی ٹرم گورنمنٹ نے کیا اس پالیسی کو پرسو کیا جائے اور نیگوشیٹ کیا جائے ریپیٹریشن آف ریفیوجیز جو آپ کے پاس ہے. کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے ہیں اور ہمیں فرینڈ اینڈ فو کو اس میں پتہ نہیں چلتا, اور یہ ایک ڈیفیکلٹ. آپ کو اگر یونیفارم ریگولر آرمی کے ساتھ لڑنا ہو نا تو آپ کو سامنے نظر آتا ہے کہ یہ آپ کے سامنے دشمن ہے, ٹینک ہیں, ان کے گنیں لگی ہوئی ہیں, ان کے بندے ہیں. لیکن فیس لیس اینیمی ہو تو کسی وقت آپ کو سٹیپ کرتا ہے, چونکہ انیشیٹو اس کے پاس ہوتا ہے, ٹائم وہ سلیکٹ کرتا ہے اٹیک کا, اور اس کے علاوہ میگنیچیوڈ کا وہ سلیکٹ کرتا ہے, اسپیس جگہ وہ سلیکٹ کرتا ہے. تو یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا ٹاسک ہے ہماری سیکورٹی ایجنسیز کا, آرم فورسز کا, اور ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. پوری قوم ان کی مدد کے لیے پیچھے ہو تو اللہ کے کرم سے یہ کوئی مشکل کام نہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جنرل صاحب ایک سوال آپ سے دوبارہ کرنا چاہ رہی ہوں. 2014 میں آپریشن ضرب اسب کے نتیجے میں دہشت گردوں پر قابو پا لیا گیا تھا, لیکن گزشتہ 2 سالوں کے دوران دہشت گردی میں 78% اضافہ دیکھ میں آیا. آپ کے نزدیک دہشت گردی میں دوبارہ سے اضافے کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں میں نے کہا کہ بڑی وجوہات جو ہے نا ابھی, وہ ایک تو پاکستان سٹیبلائز ہو رہا تھا اور سی پیک سائن کیا 2013-14 میں اور پھر 15 میں آگے آ کے, اور چین کے صدر نے کہا
کارٹون میاں نواز شریف کی یہ میرا پرسنل گفٹ ہے آپ کے لیے پاکستان کے لیے, اور اس کے اوپر تقریباً 26 ارب ڈالر آپ نے دیکھا پہلے آگے, اور 62 بلین ڈالرز کا آنا تھا. آپ کی انرجی کے کرائسس کم ہو گئی, آپ اندھیروں سے نکل آئے. تو یہ جب سٹیبلائزیشن ہونی شروع ہوئی اور ادھر سے امریکن نکل گئے اور افغانستان کو ہائی اینڈ ڈرائی چھوڑ دیا, وہاں سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی, وہ لانچنگ پیڈ بھی بن گیا. پھر یہ آئیسس خراسان والے بھی تیز ہو گئے, یہ سی پیک کے پیچھے پڑ گئے, یہ چائنیز کے پیچھے پڑ گئے, ٹی ٹی پی ویسے ٹربل کریٹ کر رہا ہے, ادھر سے بی ایل اے ادھر آنا شروع ہو گئے. تو دیٹ از دی ریزن کہ یہ بڑا ہو گیا. ان چیزوں کو ون بائی ون ٹیکل کر کے ہم نیوٹرلائز کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, وار آن ٹیرر میں بے شمار اور بے مثال کامیابیوں کے باوجود آج بھی ہم حالت جنگ میں ہیں. کیا اس کی وجہ ہمارے کھلے اور چھپے دشمن ہیں یا ہماری غلطیاں اور ہمارے غلط فیصلے؟ ہماری اسٹریٹجک مجبوریاں اس کی وجہ ہیں یا ہمارے سیاسی اختلافات اس دہشت گردی کا بہانہ بن چکے ہیں؟ کیا آج ہمیں صرف بیرونی مداخلت کا ہی سامنا ہے یا انٹرنل سپانسرز بھی ہمارے عزم اور ہمارے استحکام کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں؟ وجہ کچھ بھی ہو, یہ جنگ جو ہم پر مسلط کی گئی ہے یہ ہمیں لڑنی بھی ہے اور جیتنی بھی ہے, کیونکہ یہ پاکستانیوں کے عزم اور پاکستان کے استحکام کا سوال ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیں. اللہ